انٹر سروسز انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تعیناتی کے بعد ایک مرتبہ پھر اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہر سیاسی اور غیر سیاسی معاملے میں الجھ کر خود کو متنازع کرنے کی روش چھوڑ کر پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی سازشوں کو کاؤنٹر کرنے کے اپنے اصل مشن پر توجہ مرکوز کرے گی تاکہ اس کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہو سکے۔ ISI کے نئے DG کی تعیناتی کا جس شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی خفیہ ادارہ پاکستان میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ISI کے بارے میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر اسے ہمیشہ تنقید اور تنازعات کا سامنا رہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ کسی بھی الیکشن میں دھاندلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور صحافیوں کے قتل اور اغوا جیسے الزامات بھی ISI پر لگائے جاتے ہیں؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک ایسی ایجنسی جس کا اصل کام خود کو خفیہ رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف دشمن ممالک کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے، اپنی اصل ذمہ داریوں سے ہٹ کر کھلم کھلا سیاسی ایجنڈے لے کر کیوں چلتی ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI کے پہلے سربراہ نہیں جن پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگا ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا اور لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر بھی ISI کو سیاست میں ملوث کرنے کا الزام عائد ہوتا رہا ہے۔ تاہم جنرل فیض حمید کے دور میں جتنا کھلم کھلا ISI پر سیاست میں مداخلت کا الزام لگا، ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے نئے ISI سربراہ بننے کے بعد اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ادارے کو غیر سیاسی کر کے اس کے اصل مشن پر فوکس کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ISI کے ایک حاضر سروس افسر کے مطابق یہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے اچھی طرح باخبر ہوتی ہے۔ افغانستان میں امن مذاکرات ہوں یا طالبان کابل میں حکومت بنائیں، دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور اسے ہماری مدد درکار ہوتی ہے۔ 1979 سے 2021 تک کے عرصے کے دوران ISI افغان معاملات میں پوری طرح ملوث رہی اور پاکستان کے مفادات کی نگہبانی کرتی رہی۔ ISI کے ایک سابق عہدیدار کے مطابق بلا شبہ یہ ISI کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بڑے نقصان یا افغان صورتحال کے نتیجے میں آنے والے بڑے منفی اثرات سے بچایا اور گزشتہ 40 سال کے دوران خطے میں اپنے سلامتی کے اہداف کو حاصل کیا۔ دراصل ISI کی بنیادی ذمہ داری ملک کے مسلح افراد کا عملی اور نظریاتی تحفظ یقینی بنانا ہے، جس کا اظہار اس ادارے کے نام یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس سے عیاں ہوتا ہے۔ ISI میں سویلین بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، لیکن وہ اس ادارے کے تنظیمی ڈھانچے میں غلبہ یا طاقت نہیں رکھتے۔ معروف مصنف ڈاکٹر ہین ایچ کیسلنگ نے اپنی کتاب ISI آف پاکستان میں اس ادارے کا آرگنائزیشنل چارٹ یا تنظیمی خاکہ شامل کیا ہے۔ جرمن سیاسی ماہر ڈاکٹر کیسلنگ کی اس کتاب کے مطابق انہوں نے 1989 سے 2002 تک کا عرصہ پاکستان میں گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ یہ ایک جدید آرگنائزیشن ہے جس کا بنیادی مقصد خفیہ معلومات جمع کرنا ہے۔ ان کے مطابق 7 ISI ڈائریکٹوریٹس اور محکموں کی متعدد پرتوں یا تہوں کے علاوہ اس کے کئی ونگز بھی ہیں۔ ISI کے تنظیمی ڈھانچے میں فوج کا غلبہ زیادہ ہے، اگرچہ بحری اور فضائیہ سے تعلق رکھنے والے افسران بھی تنظیم کا حصہ ہیں۔ DG ISI غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسلام آباد میں قائم غیر ملکی سفارت خانوں میں تعینات فوجی اتاشیوں سے رابطوں کے مرکز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح درپردہ وہ انٹیلیجنس امور پر وزیر اعظم کے چیف ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ ایک سینئر فوجی افسر کے مطابق مسلح افواج، آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں الگ الگ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جن میں ملٹری انٹیلیجنس، ایئر انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس شامل ہیں، جو اپنی متعلقہ فوج کے لیے ضروری معلومات جمع کرتی اور فرائض بجا لاتی ہیں۔ ISI اور ان افراد کی ہر متعلقہ انٹیلیجنس ایجنسی کے امور کار میں کبھی کبھار ایک ہی قسم کی معلومات بھی اکٹھی کر لی جاتی ہیں، کیونکہ سبھی فوجی پیش رفت پر نظر رکھتی ہیں اور دشمن کی چالوں اور حرکتوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ لیکن فوج کی ترقی میں دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مقابلے میں ISI سب سے بڑی، سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس میں افرادی قوت کتنی ہے، اس بارے میں مقامی میڈیا یا غیر سرکاری شعبے میں کوئی تخمینہ یا اندازے دستیاب نہیں ہیں۔ ISI کے بجٹ کو کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، تاہم واشنگٹن میں قائم فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی کئی برس پہلے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ISI میں 10,000 افسران اور سٹاف ممبرز ہیں، جن میں مخبر اور اطلاع دینے والے افراد شامل نہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ 6 سے 8 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ISI کا آرگنائزیشنل ڈیزائن یا تنظیمی نقشہ بنیادی طور پر اسے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز یا جوابی خفیہ کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیروز ایچ خان نے پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کلیدی عہدوں پر فرائض انجام دیے اور ایٹنگ گراس کے عنوان سے کتاب تصنیف کی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیروز لکھتے ہیں کہ پاکستان کے تیسرے عامر جنرل ضیاء الحق کو افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت نے پریشان کر دیا تھا۔ اس پریشانی کے پیچھے بڑی وجہ بلا شبہ یہ حقیقت کار فرما تھی کہ طاقت کے نشے میں بدمست عالمی قوت ہمارے ملک کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں جمی کارٹر انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی فوجی اور مالی مدد اطمینان کا ذریعہ تھی، لیکن فوجی عامر کے لیے امریکی پیشکش ایک اور طرح کی پریشانی کا باعث تھی۔
امریکی مدد پاکستان کی معیشت کو توانا کرے گی اور فوجی استعداد کار میں اضافہ کرے گی، لیکن دوسری طرف امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون کے لیے زیادہ معلومات اور پاکستان کے اندر نگرانی کی سرگرمیاں درکار ہوں گی، جس سے پاکستان کے قومی راز محفوظ رکھنے کی مشکل درپیش آ سکتی تھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیروز لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے پاکستان میں امریکہ کی جانب سے خفیہ معلومات جمع کرنے کو نیوٹرلائز یا بے اثر کرنے اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے شعبے میں پاکستانی انٹیلیجنس سروسز کی استعداد کار بڑھانے اور اسے ترقی دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے لیے فراخ دلانہ بجٹ کی فراہمی تھا۔ ان دنوں امریکی انٹیلیجنس آپریشن زیادہ تر پاکستان کے خفیہ جوہری پروگرام سے متعلق تھے۔ دوسری جانب افغان جنگ کے نتیجے میں مغربی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں مستقل بنیادوں پر خیمہ زن ہو چکی تھی۔ اس وقت کی فوجی حکومت نے حالات کے تقاضے کے تحت پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کو اس انداز سے تشکیل دیا کہ اس کی توجہ کا بنیادی محور کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنز تھا۔ دراصل فوجی اصلاحات کی تشریح سے متعلق لغت میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کا مطلب کچھ یوں دیا گیا ہے کہ یہ معلومات کا حصول اور غیر ملکی حکومتوں اور غیر ملکی تنظیموں، غیر ملکی افراد یا بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں یا ان کی ایما پر عناصر کی طرف سے کی جانے والی جاسوسی، دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرگرمیوں، سیبوٹاج یا قتل کر دینے کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے کی جانے والی سرگرمیاں ہیں۔ فیروز ایچ خان کے نقطہ نظر کے مطابق جنرل ضیاء الحق پاکستان کی انٹیلیجنس سروس ISI کی نقشہ سازی کے معمار تھے۔ وہ ایک ایسے انداز میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کو چلانا چاہتے تھے جو دیگر تمام انٹیلیجنس سے بڑھ کر ہو یا اسے دیگر پر فوقیت اور برتری حاصل ہو۔ لہٰذا پاکستان انٹیلیجنس سروسز کے ڈھانچے کا خاکہ وضع کیا گیا تاکہ وہ ترقی کرے، نشو و نما پائے اور شفاف انداز میں آگے بڑھتی جائے، اور اس کی اضافی توجہ ملک کے اندر اور باہر کاؤنٹر انٹیلیجنس پر مرکوز ہو۔ فیروز خان لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے پاس آگے بڑھنے کی راہ قلیل تھی، لیکن انہیں داؤ لگانا تھا۔ جوہری معاملے کو سفارتکاری سے کم کیا جا سکتا تھا اور امریکی انٹیلیجنس کے ذریعے معلومات کے حصول میں خطرات موجود تھے۔ اس مسئلے کو بہتر کاؤنٹر انٹیلیجنس سے حل کیا جا سکتا تھا۔ آج تک ISI کے اندر ڈائریکٹوریٹس کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جسے جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو کا نام دیا گیا ہے، جو سب سے بڑا ڈائریکٹوریٹ ہے۔ جرمن پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر ہینج کیسلنگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل ایکسٹرنل JCIB کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی ذمہ داری بیرون ملک تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی نگرانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، چین، افغانستان اور سابق سوویت وسطی ایشیا کی نوآزاد ریاستوں میں انٹیلیجنس آپریشن کرنا ہے۔ جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو کے 4 ڈائریکٹوریٹس ہیں، جن میں سے ہر ایک کو ایک الگ ذمہ داری تفویض ہے۔ ایک ڈائریکٹر غیر ملکی سفارتکاروں اور غیر ملکیوں کی فیلڈ نگرانی کو سنبھالتا ہے۔ ایک اور ڈائریکٹر بیرون ملک سیاسی انٹیلیجنس جمع کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تیسرے ڈائریکٹر کی ذمہ داری ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں انٹیلیجنس کا حصول ہے۔ چوتھا ڈائریکٹر انٹیلیجنس امور میں وزیر اعظم کے معاون کے طور پر خدمات انجام دیتا ہے۔ یہ ڈائریکٹوریٹ ISI کا سب سے بڑا ڈائریکٹوریٹ ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں خود ISI اہلکاروں کی نگرانی بھی شامل ہے، جبکہ سیاسی سرگرمیوں کا حساب رکھنا بھی ہے۔ یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور خطوں میں موجود ہے۔ ڈاکٹر ہین کیسلنگ کی کتاب کے مطابق ISI کا دوسرا بڑا ڈائریکٹوریٹ بلا شبہ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو یا JIB ہے، جو حساس سیاسی موضوعات سے متعلق ہے۔ اس میں سیاسی جماعتیں، مزدور یونینز، افغانستان، انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں اور VIP سیکیورٹی شامل ہے۔ JIB بیرون ملک پاکستان کے فوجی اتاشیوں اور فوجی مشیروں سے متعلق امور کار اور مناصب کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیسلنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ، جو مقبوضہ جموں کشمیر کا ذمہ دار ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری انٹیلیجنس معلومات جمع کرنا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسے جموں کشمیر میں انٹیلیجنس جمع کرنے کی بھی ذمہ داری تفویض ہے۔ یہ کشمیری مجاہدین کو سیبوٹاج اور تخریبی سرگرمیوں کی تربیت اور اسلحہ بارود اور سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان پر کشمیری مجاہدین کی مدد کے الزامات لگتے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے۔ ڈاکٹر کیسلنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جوائنٹ انٹیلیجنس یورپ، امریکہ، ایشیائی اور مشرق وسطیٰ میں جاسوسی پر مامور ہے اور جاسوسوں کے ذریعے ISI ہیڈ کوارٹر سے براہ راست یا پھر اپنے بیرون ملک تعینات افسران کی مدد سے بالواسطہ طور پر رازداری سے خفیہ معلومات جمع کرتا ہے۔ یہ اپنی جارحانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تربیت یافتہ جاسوس انڈیا اور افغانستان میں استعمال کرتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ سینئر فوجی افسر کے مطابق ISI پاکستان آرمی کے سائے میں کام کرتی ہے، جو بے تحاشا فوجی قوت فراہم کرتی ہے۔ تاہم ان کے مطابق ان تعلقات کار میں بعض اوقات دراڑیں بھی دیکھی گئی ہیں، جو ماضی میں نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ اسی ریٹائرڈ سینئر فوجی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ فوجی ماہرین مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کی بغاوت نواز شریف حکومت کے خلاف تو تھی ہی، لیکن یہ ISI کی آرگنائزیشن کے خلاف بھی تھی، جو بظاہر اپنے DG لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کے ساتھ تھی، جسے تب کے وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا تھا۔ ریٹائرڈ سینئر فوجی افسر کے مطابق دوسری مرتبہ یہ دراڑ تب نظر آئی جب مشرف دور میں ISI نے اپنا میڈیا ونگ شروع کر دیا تھا، جس نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ ISI کا میڈیا ونگ بعض اوقات خود مختار اور آزادانہ انداز میں کام کرتا ہے اور اس مقصد کے بالکل برعکس ہوتا ہے جو ISPR کر رہا ہوتا ہے۔
मीडिया पर इस विंग के दबाव का ISPR के दबाव के साथ मुतवाज़ी असर मुरतब हो रहा होता है। ताहम अब इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के आने और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के जाने से ISI अपने काउंटर इंटेलिजेंस के असल मिशन पर फोकस करेगी और मुल्की सियासत से दूरी इख्तियार करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।